دنیا کے ہر میدان میں مقدمات سے انسان کا پالا پڑے یا کسی اور ایسی مہم میں جس میں یہ الجھ جائے، اس میں کامیاب ہونے کے لیے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک قرآنی عمل ہے جو اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، نصرت فرمائی جب سامنے اسباب کوئی نظر نہیں آ رہے۔ آج دنیا میں انسان الجھ جاتا ہے، اور چونکہ ابھی فتنوں کا دور ہے تو ہر بندہ کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا رہتا ہے، چاہے وہ عدالت کا ہو، چاہے وہ کچہریوں کا ہو، چاہے تھانوں کا ہو، چاہے اپنے ہی خاندان برادری بزنس کا لین دین کے معاملات ہیں، اور انسان اس میں ناکامی کی طرف جاتا ہے اور اس کو مدد کسی کے نظر نہیں آتی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنا وکیل جس کو کرتا ہے وہ وکیل ہی بک جاتا ہے اور وہ اس کو ڈاؤن کرتا ہے، اور وہ مخالف کے ساتھ مل کر اس کے لیے نقصان در نقصان بنتا چلا جاتا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ ایسے ملے ہیں جنہوں نے بتایا کہ ہم نے اتنا پیسہ وکیل کو دے دیا اور ہمارا وکیل ہمیں لٹکائے ہوئے ہے، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھائی جا رہے ہیں۔ اب مظلوم جو ہے وہ ظالم کے چنگل سے نکل نہیں پا رہا۔ تھانے کچہریوں میں بھی یہی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ تھانے بک جاتے ہیں، تفتیشی بک جاتا ہے، اور وہ ایسے معاملات شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے انسان مزید الجھ جاتا ہے، مزید پھنس جاتا ہے۔ تو یہاں آپ جس پر اعتماد کرتے ہیں، اکثر پنچایت بنتی ہے، جرگے بنتے ہیں، ابھی ایک پارٹی آئی جرگہ ان کا ہو رہا ہے، اب وہ یونین فیصلہ کر رہی ہے، لیکن یونین جو ہے وہ مخالف کے ساتھ مل گئی ہے۔ اب یہ چیزیں دنیا میں آپ کو عام ملتی ہیں۔ انسان جس کے پاس فیصلہ لے کے جاتا ہے وہ اس کو زبان تو بڑی اچھی استعمال کرتے ہیں اور اس کو اتنا اطمینان دلاتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اندر سے اس کے نہیں ہوتے اور اس کو ہیلپ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اس کے خلاف ہی فیصلہ کرنے کی ایک ذہن میں سوچ لے کے بیٹھے ہو۔ اب اس سارے معاملے میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آ جائے، اور اللہ کی مدد ایسی مضبوط آئے کہ سارے اپنا پروگرام پلاننگ کرتے رہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے، تو اس کے لیے یہ آیت کریمہ بہت ہی مستحکم آئی۔ بدر میں جو لوگ سامنے آئے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقابلے پر، وہ اپنے ہی لوگ تھے، اپنا ہی خون تھا، اپنا ہی خاندان تھا، اپنی ہی برادری تھی۔ پھر وہ محبت بھی کرتے تھے، دم محبت بھی بھرتے تھے جب ملتے تھے گلیوں محلوں میں، لیکن جب تلواریں نکلی تو پتہ چل گیا کہ یہ اصل میں ان کے نہیں ہیں، یہ کسی اور کو عبادت کرنے والے، اور یہ اپنے خداؤں کے لیے، بتوں کے لیے ان اپنے ہی رشتہ داروں سے لڑ رہے ہیں۔ آج بھی دیکھیں، پیسہ ہی خدا بنایا ہوا ہے، پیسے کے لیے اپنا ہی خون ختم کر دیا جاتا ہے، اپنے ہی لوگوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اپنوں ہی کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بت ہے، پیسہ بھی بت ہے، گولڈ بھی بت ہے، ڈالر بھی بت ہے، اور وہ مکہ کا بنایا ہوا مٹی کا بھی ان کا بت تھا۔ تو اب وہ اللہ تعالی ہمیں نقشہ کھینچتے ہیں اس کا کہ وہ مادیت کے لیے چاہے کوئی میدان میں نکلے، آپ کو ذلیل کرنا چاہے، پست کرنا چاہے، چاہے کوئی آپ کو ویسے ہی حسد بغض میں، تو ان سارے معاملات میں مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ کی ذات سے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھوڑی تعداد میں تھے، اب وہ 313، اسلحہ بھی پورا نہیں، کوئی اسباب صاحب سامنے نہیں اب ذرائع بھی نہ ہو، اسباب بھی نہ ہو، معاونین بھی نہ ہو، بس وہی لوگ تھے جو اس میدان کے اندر تھے۔ اس میدان کے علاوہ کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، باہر ایک دو مسلمان جو کسی عذر کی وجہ سے تھے باہر پیچھے رہ گئے، باقی کوئی بھی مسلمان زمین پر نہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے وہاں دعا بھی ایسی فرمائی کہ اللہ اگر آج یہ شہید ہو گئے تو تیرا نام ختم ہو جائے۔ تو اب یہ جماعت اتنی سی ہے اور باقی سارے ان کے مخالف ہیں، تو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بدر کا واقعہ دیکھو، تنہا تھے وہ لوگ زمین پر، صرف وہ مخلص تھے اور وہ نیت خالص لے کر نکلے تھے، تو اللہ نے مدد ان کی کیسے کی؟ اسلحہ بھی نہیں ہے، اسباب بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی چل بھی نہیں رہا، کوئی معاون نہیں ہے، ہمیں اسباب کوئی نظر نہیں آتے، مقدمات ہیں، جیل میں قید ہو گیا ہے، بند ہو گیا اندر، اب جیل سے نکل ہی نہیں سک رہا کوئی ناحق آپ کا قید ہو گیا ہے، کوئی گم ہو گیا ہے، کوئی اغوا ہو گیا ہے، کوئی آپ کا کیس چل پڑا ہے، کوئی آپ کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اب آپ ان ساری صورتوں میں بدر کو سامنے رکھیں جب سامنے اسباب کوئی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا صحابہ کے متعلق، اس جماعت کے متعلق؟ پھر یہ واقعہ جو قرآن میں بیان ہوتا ہے، اللہ جب پچھلے نبیوں کے واقعات سناتا ہے تو ہمیں عبرت کے لیے کہ آپ اس سے سبق لیں، صحابہ کا واقعہ سناتا ہے تو ہمیں سبق دیتا ہے، میسج دیتا ہے کہ آپ بھی یوں اللہ کی مدد لے سکتے ہیں۔
جب وہ لے سکتے ہیں آپ کے ساتھ بھی مدد آ سکتی ہے، کیونکہ ہم تو ہمارے پاس دو نسبتیں ہیں۔ اس زمانے میں صحابہ کے پاس ایک نسبت، صحابہ کے پاس نسبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ دیکھنے والے، بات کرنے والے تھے، دعائیں لینے والے تھے، وہ نسبت مضبوط ہے، اعلیٰ ہے۔ لیکن ہمیں اللہ نے دو نسبتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں تو صحابہ کا بھی نام لینے والے، ان کی بھی شان بیان کرنے والے ہیں، ان کو بھی دفاع کرنے والے ہیں، کہ ان کے مقام کو بھی بیان کرنے والے ہیں، گویا کہ ہم نبی کے ساتھ رہنے والوں کا بھی نام لینے والے۔ تو ہمارے پاس تو یہ دو نسبتیں مضبوط آ گئی کہ ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کے پاس اس زمانے میں نمونہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ہمیں اللہ نے صحابہ کی ذات بھی دکھا دی کہ آپ کے ساتھ یوں مدد آ سکتی ہے جیسے ان کے ساتھ آئی۔ وہی دو ہاتھ ہیں ان کے، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، لیکن اندر ان کے کیا ہے یہ صاف ہونا ہے۔ اب ہمارا یہ کلیئر ہو جائے گا۔ یاد رکھیں یہ جتنے قرآنی وظائف ہیں، جب تک آپ کا دل صحابہ کے لیے صاف نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا اثر نہیں ہوگا۔ کیوں کہ یہ ساری قرآنی آیتیں ہم تک پہنچی ہیں انہی کے ذریعے، تو ذکر بھی انہی کا ملتا ہے بھی۔ اب یہاں یہ آیت جو آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 آیت، پورا ذکر ہے پیچھے بدر کا۔ آگے اللہ نے فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ یہ آخری جملہ ہے، لیکن پیچھے جو اتنا جملہ خالی ہمارے لیے اللہ نے آگے آخر میں کہہ دیا اس میں عبرت ہے غور و فکر کرنے والوں کے، یعنی اس پہ کوئی غور تو کرے۔ اب خالی یہ تو نہیں بس تلاوت کی، میت کے لیے قرآن پڑھ لیا، قبر پہ پڑھ لیا، تیسرے سوم میں پڑھ لیا، چیلم میں پڑھ لیا، عبرت کہاں آپ نے حاصل کی؟ غور و فکر آپ نے کہاں کیا؟ غور و فکر یہ ہے جو میں آپ کو بتا کہ قرآن میں اللہ یہ کیوں بیان کرتا ہے، یہ کس کے لیے بیان کرتا ہے؟ کیا قوم عاد کا واقعہ ان کے لیے تھا؟ ہمارے لیے ہے، خالی ہمارے لیے ہے، ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے، یا قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی بیان ہے۔ تو یہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ تو یہ اتنا جملہ، اتنا چھوٹا سا جملہ ہے، آیت بالکل مختصر ہے، لیکن طاقت اس کی دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تائید کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کو چاہے، اللہ معاونت کرتا، اللہ ہیلپ کرتا ہے جس کو چاہے اپنی طاقت سے، اپنی مدد سے، اور اللہ کر سکتا ہے۔ اب اللہ کی مدد لینی ہے تو اس آیت کو پکڑ لیں، اس آیت کو مضبوط پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ اب آپ پہ کیس ہو گیا ہے، مقدمہ ہو گیا ہے، تھانہ کچہری میں پھنس گئے ہیں، کہیں جیل تھانے میں پھنس گئے ہیں، کسی مقدمے میں الجھ گئے ہیں، کسی بھی کام میں آپ پھنسا دیے گئے، مرد عورت کوئی بھی کسی بھی چنگل میں۔ آج کل نئے نئے جو وار ہیں، طریقے ہیں پھنسانے کے، بندے کو پھنسا دیا جاتا ہے۔ آپ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، صلاۃ حاجت پڑھ کے اس کے بعد جو ہے آپ اس آیت کو 400 مرتبہ پڑھیں، اتنا جملہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء۔ اس کو آپ جب 400 بار پڑھیں گے اور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل فرمائے گا، اور 11 دن تک یہ عمل کرتے رہیں، کسی بھی وقت کریں۔ عورتیں اگر خاص ایام ہوں تو پھر نفل نہ پڑھیں، خالی یہ آیت پڑھ، خاص دنوں میں پڑھ سکتی ہیں، پوری آیت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ اس طرح پڑھ کے آپ جب دعا کریں گے، اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ چل پڑے گی، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ایسے چلے گی جیسے اللہ نے بدر والوں کی مدد، اور یہ آیت ہی بدر والوں کے لیے، پھر بدر والوں کے جو غلام ہیں ان کے لیے بھی ہے، قیامت تک جو ان کا نام لینے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، اور مدد کی ہے اللہ نے، ہر زمانے میں کی ہے، ہر لمحے میں کی ہے، لیکن جب بھی بندے نے اللہ سے مانگا ہے۔ اب یہاں اس آیت کو آپ اپنا زندگی کا لازمن جو ہے جز بنائیں پڑھنے میں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فیوض حاصل ہوں گے، فوائد آپ کو ملیں گے۔